توسل کے لیے جب دل آمادہ ہو تو چاردہ معصومین علیہ السلام ومن کل ولیجۃ دونکم خود زرت جامع کبیرہ میں کہ میں آپ کے علاوہ ہر سہارے اور آسرے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی توسل یا کوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ایک لطیف سی بات آپ کو عرض کروں، کسی بھی مومن سے حسد کرنا آپ جانتے ہیں حرام ہے، لیکن رشک جائز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ چھن جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے برباد ہو جائے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو بھی عطا کیا، تو ویسا ہی مجھے بھی عطا کر دے۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا، نام ہے اب ایک لطیف فقرہ میں کہنے لگا ہوں، اور اگر آپ تک پہنچا گیا میں یہ تو سمجھ لیجئے کہ آج کی فضائل کی جو محنت ہے وہ آنا وصول ہو جائے گا۔ حسد مومن سے حرام ہے اور رشک جائز ہے، فقط علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن سے حسد بھی حرام ہے اور رشک بھی حرام ہے۔ اللہم صلی حسد تو ہے ہی حرام، رشک بھی حرام ہے علی ابن ابی طالب، یعنی کوئی یہ تمنا کرنے لگے کہ جو علی کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، اس لیے کہ وہ عبث کی تمنا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ناممکن کی تمنا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حسد بھی حرام ہے، رشک۔ مالک اشتر نے بھی ایک فرق رکھا تھا، بہرحال کہا کہ آپ نے 100 مارے، میں نے 99۔ تب بھی علی نے سمجھایا کہ جو تمہارے سامنے آ گیا تم نے قتل کیا، میں نے 70 نسلوں تک دیکھا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے لیے نہ ان سے کوئی حسد ہو سکتا ہے، جو ان سے حسد کرے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو اللہ نے کچھ انسانوں کو فضل عطا کیا ہے کچھ لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں، ہمارے فضائل پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو نہ علی سے حسد کیا جا سکتا، علی سے رش اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ علی جیسا کوئی بن سکتا نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے اس وقت کے جو ظاہری اسلام پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ تم علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا چاہے علی نے تمہارے باپ کو کیوں نہ مارا، کیونکہ بدر و احد، خیبر و خندق میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت سے مسلمانوں کے آباء و اجداد کو مارا تھا۔ تو کہا تم علی سے محبت رکھنا چاہے تو تمہارے باپ کو علی نے قتل کیوں نہ کیا ہو۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام اور یہ ساری مثال صادق آتی ہے ان کے ابناء طاہرین پر۔ تو میں عرض کر چکا ہوں یہ کہ جب کوئی مسلمان وہ فقط ایک حد میں فضیلت پر رک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اس کمال معرفت پہ نہیں پہنچا کہ جب ابو حنیفہ اس عصا کو آ کے بوسہ دیں جو امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، چونکہ وہ رسول اللہ کا عصا ہے، تو امام استین الٹ کے کہیں کہ ھذا جد رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یعنی اگر احترام رکھنا ہے تو اس کا احترام رکھو۔ تو ان ہستیوں کا توسل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی نہ فقط توسل ان کا ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں یا جن کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کوئی نص ان کی جانب سے آئی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام جیسے ہی ہیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام و شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہستیوں کے توسل سے آپ تمام کی تمام مشکلات مادی معنوی کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ میں توسل پڑھ لیتا ہوں اور درمیان میں مختصر سا ذکر ہو جائے گا۔ ایک ملندر حیدری صلوات
الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نام یا عبداللہ حسین. مولا حسین نے فرمایا قتیل العبرات، میں کشتے گریاں ہوں، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا. شہید بہت سے ہیں، جسے رلا رلا کر مارا گیا وہ حسین ابن علی ہے. حسین کبھی عباس کے بازوں پر ہوئے، قاسم کی پامال لاش پر ہوئے. ایک کیفیت ایسی آئی کہ فسقط من الفرس. حسین جب بھی کسی شہید کے پاس جاتے تھے تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ حسین مثلاً گھوڑے سے اترے اور شہید کے پاس پہنچے. علی اکبر کے لیے نہیں لکھا ہوا. فسقط من الفرس، حسین گر گئے گھوڑے سے جاتے. پھر کبھی حسین اٹھے، کبھی دائیں جھکے، کبھی بائیں جھکے. اور یہ خاص وہ قربانی ہے، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا. یعنی ائمہ علیہ السلام کی حتیٰ ائمہ علیہ السلام کتنی مظلوم تاریخ رہی ہے، لیکن کسی امام کے سامنے اس کے کڑی الجوان کی ویسے شہادت نہیں. ہر امام مظلوم ہے، لیکن حسین وہ ہیں وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ. حسین نے علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ. اور 3 فقرے فرمائے. لَقَدْ اسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا. فقط پہلے تو یہ فرمایا عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. کیا مظلومیت ہے اس میں. فرمایا کہ اے بیٹا جس دنیا میں تم نہ ہو دنیا پر خاک ہے. عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. لَقَدْ اسْتَرَحْتَ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا. فرمایا کہ علی اکبر تم تو دنیا کے غم سے آزاد ہونے جا رہے ہو. وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا. تمہارا باپ تنہا رہ گیا، اکیلا رہ جائے گا، غربت میں رہ جائے گا. امام حسین نے عاشور کے دن کہیں ملتا نہیں باقاعدہ کہ جیسے مثلا بد دعا کر دی ہو، لیکن فقط یہ ایک موقع ایسا ہے کہ نفرین کی عمر سعد کو کہ اللہ تیری نسل کو ویسے ہی کاٹ دے جیسے تو نے میرے علی اکبر کو. علی اکبر کی زیارت گاہ الگ ہے، ان کی زرعی امام حسین علیہ السلام کی زرعی کے ساتھ ہے. ان پر زیارت عاشورہ میں سلام الگ ہے. السلام علی الحسین وعلی علی پھر وعلی اولاد الحسین. یہ حسین کی وہ قربانی ہے کہ عرض کیا جائے. بس عزیزوں، میری آپ
نے کیا، صدائیں بلند ہو گئیں، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. لیکن اکبر کی شہادت سے پہلے کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا اور بعد میں بھی دیکھا تھا، لیکن میں پہچان نہ سکا. اللہ جانے کیا مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. ایک جملہ ہمارے یہاں پر کم پڑھا جاتا ہے، مقتل میں تو بہت ہے. ہمارے شہزادہ علی اکبر کے مصائب میں معمولاً برچی کا ذکر تو ہے، لیکن یہ جملہ کم پڑھا جاتا ہے. فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا. علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. پتہ ہے کیسے؟ جب شہزادہ زخمی ہوا نا تو اپنے گھوڑے پر جھک گئے، سواری پر جھک گئے. خون علی اکبر گھوڑے کی آنکھوں میں گیا اور پھر یہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان چلا گیا. پھر جس کے پاس جو تھا، تیر ہے، تلوار ہے، تلواروں کا لفظ زیادہ ہے یہاں پر، اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر. لہٰذا یہ لاشیں اس قابل بھی نہ بچا تھا کہ حسین خود سے لے کر جاتا. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے جب حسین علی اکبر کو لے کر گئے. اللہ اکبر. شہزادی زینب سلام اللہ، وہ چادر جو سفید تھی وہ اکبر کے خون سے سرخ ہو. اور میں نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملوں کو سنا ہے کہ اکبر کی ماں بی بی ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف گرتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی اور کہتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا. یقیناً یہ کیفیت اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ جب علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر گزر رہا تھا کوفہ اور شام کی عیسائی بستیوں سے، تو وہاں پر عورتیں کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. بیوی ام لیلہ کہتی تھی اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ وہ کہتی تھی نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں. شفاعت علی اکبر حاصل کرنے کے لیے مل کے بلندر صلوات بھیجے. محمد نام امام حسین کا توسل. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ
الله مولا باب الهوائد موسى كاظم عليه السلام يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله شہنشاہ خراسان مولا علی ابن موسى الرضا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله تمام دنیاوی حاجات کے لیے بالخصوص یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا إنا تمجدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله ماشاء اللہ ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع عند اللہ. تشریف رکھیے گا اپنے مقام پر، اپنی حاجات طلب کیجیے گا. اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے فضائل و مصائب سے ہی توسل ہے اہل بیت علیہ السلام کے. تو جہاں سے ہم نے فضائل کا آغاز کیا تھا دعا توسل سے پہلے اسے تتمہ پر ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کیوں ہم یا کوئی بھی یہ دعا نہیں کر سکتا کہ مجھے وہ بنا دے یا وہ عطا ہو جائے جو علی کے پاس ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علی کا شرک کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. علی کا کفر کرنا اللہ کا کفر کرنا ہے، علی کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہ کتاب الکافی کی حدیث ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھنا کوئی اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے.
تو جیسے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو گویا اللہ پر بھی اس کا ایمان ختم ہو گیا، کفر ہو گیا اللہ کے ساتھ، بالکل ویسے ہی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جو مجھے سجدے کیے تھے وہ تو قبول ہے، باقی یہ ایک سجدے کی سزا مل جائے گی، نہیں، وہ جو اللہ کو سجدے کیے تھے وہ بھی رد ہو گئے، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے، میان کاسے زہر گھولنے والے، خلاف سید الاولاد بولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی سماعتوں کو، ان محبتوں کو، ان معرفتوں کو سلامت رکھے، بلکہ مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ تو حیدر کرار علی بن ابی طالب اسلام کی محبت اور ان کی آل اور ان کی اولاد، ان کے فضائل پہ خوش ہونا، ان کے مصائب پہ گریہ کرنا، یہی پورا ایمان ہے، اور کیا ہے۔ زمانے نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مولا علی پر مصائب آئے تھے، اب غور فرمائیے گا، یعنی سب سے پہلے تو اگر میں بالکل اہم مولا علیہ السلام کی زندگی کے ان مصائب کا ذکر کروں کہ جہاں سے مولا علیہ السلام گزرے، تو سب سے پہلے تو ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ہر انسان کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھنا، اور وہ بھی ابو طالب جیسا باپ جو پناہ گاہ رسول ہو۔ تو ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے باپ کی وفات کا صدمہ دیکھا۔ اسے ان معنی میں اس پہلو سے کم بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہرحال وفات ہوئی جب، تو مولا علی علیہ السلام میں اور حضور مکرم میں 30 برس کا فاصلہ ہے، تو حضور مکرم کا اس وقت جو سن تھا وہ 50 برس کا تھا جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، یعنی مولا علیہ السلام کا سن 20 برس کا تھا کہ جب حضور مکرم کے چچا ابو طالب علیہ السلام اور مولا علی کے بابا ان کی وفات ہوئی۔ اور غور فرمائیے گا کہ اس کے بعد ایک صدمہ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا، اس وقت مولا علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے ابو طالب اسلام کی وفات پر بھی یقیناً مولا علی نے گریہ کیا ہوگا اور آنسو بہائے ہوں گے۔ میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس روایت کے الفاظ کو نہیں دیکھ سکا کہیں پر کہ تاریخ نے ثبت کیا ہو کس طرح سے، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات پر جو جنت البقیع میں بی بی کی خبر ہے، اس وقت یہ ثبت ہے کہ امی امی کہہ کر، یعنی ہائے میری ماں، ہائے میری ماں کہہ کر گریہ کرتے تھے مولا علی۔ اور اس وقت رسول اللہ نے آ کر مولا علی کو تسلی دی تھی کہ فاطمہ بنت اسد فقط آپ کی ماں نہیں تھی، وہ میری بھی ماں تھی۔ حضور خود بی بی فاطمہ بنت اسد کی لحد میں اترے، اپنا پیراہن بطور کفن عطا کیا بی بی فاطمہ بنت اسد کو۔ یہ احترام ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا، جس ماں نے پالا تھا در حقیقت رسول اللہ کو، ماں بن کر پالا۔ پھر ایک اور تیسری مصیبت مولا علیہ السلام پر جو بہت شاق اور سختی اور جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت تھی، مولا علی کے بھائی جنگ مؤتہ میں شہادت ہوئی۔ مولا علیہ السلام اس وقت مدینہ میں، جب خبر ملی مسجد نبوی میں تو فرماتے تھے الان انفصم ظہری، تقریباً وہی الفاظ ہیں جو امام حسین نے ابوالفضل عباس کی شہادت میں کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جعفر طیار بہت عظیم شان مقام ہے شہید کا، ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مقام کے برابر ان حدیثوں میں شمار کیا گیا ہے۔ گویا عباس کے گویا مقام کو جعفر طیار کے برابر شمار کیا گیا ہے، کیا کہا جائے کہ فرماتے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ 3 بڑے صدمے تھے جو اب تک ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تھا رسول اللہ کا صدمہ، رسول اللہ دنیا سے گئے۔
یہ 4 بڑے صدمے مولا علیہ السلام کی زندگی میں آئے تھے. میں ایک منظر تک آپ کو پہنچا رہا ہوں. اب تک کسی نے علی کو منہ کے بل گرتے ہوئے نہیں دیکھا. صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. سلام آپ کی ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنی گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سکھلایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں کس منزل تک پہنچ گیا. فقط ایک شہادت تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جب علی کو خبر ملی فسقط علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے. ان تمام مصائب میں وہ واحد موقع کہ جب علی برداشت علی منہ کے بل زمین پر گر گئے. وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت. اور علی پہنچے بی بی سیدہ کے پاس. اب میں اس میں کیا جملہ کہوں، مصائب بھی پورے ہیں، فضائل کا بھی ایک پہلو ہے، لیکن مصائب کی شدت کو آپ محسوس کیجئے گا. پکارا بی بی سیدہ کو، پکارا علی بن ابی طالب نے، پکار کر کہا کہ اے خیر خلق کی بیٹی. جواب نہیں آیا. بی بی فاطمہ کی روح پرواز کر گئی، جواب نہیں آیا. بی بی کا آنکھیں بند تھی سیدہ سلام علیہ کی. مختلف کچھ نام، کچھ القاب ہیں کہ جن کے ذریعے سے مولا علی نے پکارا بی بی فاطمہ. جب بی بی فاطمہ سے جواب نہ آیا تو علی نے اسم اعظم لیا یہاں پر، فرمایا کہ یا فاطمہ. یہ کائنات کا اسم اعظم تھا. کلمینی انا ابن عمک علی بن ابی طالب، میں آپ کے چچا کا بیٹا علی بن ابی طالب بات کروں. بس علی کی زبان میں فقرہ جانی ہونا تھا. ففتحت عیناہا، سیدہ نے اپنی آنکھیں کھولی اس وقت. اور اس وقت کچھ آخری گفتگو ہی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان. کیا عجب فقرہ ہے بی بی فاطمہ کا، مجھے بیان کرتے ہوئے میرا وجود ہل جاتا ہے. ما وجدتنی کاذبۃ ولا خائنۃ. اے علی یا ابو الحسن، میں نے اتنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، میں کیسے ترجمہ کروں اس کا؟ میں کبھی جھوٹ کہا اس میں؟ ما خالفتک منذ عاشرتنی، جب میں آپ کے ساتھ رہی میں نے لمحے بھر بھی آپ کی مخالفت نہیں کی. مولا علیہ السلام نے کہا حاشا وکلا، آپ اس سے بہت بزرگتر و بلند ہیں. سر مولا نے جواب دیا کہ انت عالم باللہ، آپ سے بڑھ کر سورہ زمین پر اللہ کا کوئی علم رکھنے والا ہی نہیں. اللہ اللہ اکبر. اس وقت بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ یا ابو الحسن میری قبر پر آتے رہیے گا. اللہ تنسانی وتزورنی بعد مماتی، میری موت کے بعد میری زیارت کرتے رہیے. یہ جو آپ بی بی فاطمہ الزہرا پر آنسو بہا رہے ہیں نا، یہ بی بی فاطمہ کی وصیت تھی علی بن ابی طالب. اب میں آپ سے عرض کروں، اس وصیت پر مولا علی بن ابی طالب نے ایسے عمل کیا کہ 30 سال بعد بھی کسی نے جنگ صفین میں مولا علی سے پوچھا کہ علی آپ نے خضاب کیوں نہیں کیا اپنی داڑھی پر؟ کہا میں فاطمہ کے غم میں ہوں. فاطمہ کا عزادار ہوں. 30 سال بعد علی بن ابی طالب نے کچھ اور وصیتیں بھی کی تھی، بس اختتام کر دوں. کچھ اور وصیتیں بھی کی تھی. فرمایا تھا کہ وبکنی وبکی للیتاما، مجھ پر بھی گریہ کیجیے گا، میرے یتیم بچوں پر بھی گریہ کیجیے گا. اچھا یتیم بچوں میں حسین بھی آ گئے نا، لیکن ایک الگ سے جملہ کہا. اب آپ جلال حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ولا تنسنی قتیل الطف، تو طف میں قتل ہونے والا ہے نا میرا بچہ. بالعراق، جو عراق کے مقام پر طف میں قتل ہونے والا میرا یا علی، اسے ضرور یاد رکھیے. آخری فقرہ کہہ دوں عزیزوں، بس علی بن ابی طالب علیہ السلام، بس سیدہ یہ جملے کہتے ہوئے آپ جانتے پھر آخری جملے کیا کہے کہ حنتنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، رات میں دفن کیجیے گا. ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا. عزیزوں، جب ایک بی بی کا جنازہ اٹھے، غسل و کفن ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو غسل و کفن سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ بچے منظر نہ دیکھ سکے. لیکن علی اتنے مظلوم تھے، اسی گھر میں علی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے بچوں آہستہ گریہ کرو، کہیں مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. عزیزوں، میں آخری جملے پر آ رہا ہوں. بس یہ جملہ مجھ پہ، جو کہ میرے محترم بھائی نے کہا تھا کہ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر ہو جائے ایک لفظ میں.
تو حسین اسی خاطر نہیں لے گئے تھے نا مدینہ میں، اس لیے کہ جب بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ جب ہر اولاد جا رہی ہے تو فاطمہ صغریٰ کیوں نہیں؟ کہ بہن زینب آپ جانتی ہیں کہ میری ہر اولاد یا بابا علی کی شبیہ ہے یا نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے، فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا۔ حسین سب برداشت کر لے گا، لیکن تصویر ہے فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں، یہ حسین سے ضبط نہ ہو پائے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا، مولا مجھے نہیں معلوم جس بچی سکینہ کو ساتھ لے کر گئے تھے وہ لے جانا زیادہ سخت تھا، یا جس بچی فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ چھوڑ دو۔ جو بچی گئی وہ تماچے کھاتی رہی، جو بچی نہ جا سکی وہ بھائی کو یاد کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید۔ آپ رو چکے، سبحان اللہ، کیا گریہ فرمایا آپ نے۔ چند مومنین ہے لیکن بے پناہ رقت کے ساتھ گریہ ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا فسقط علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین کے مصائب جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ جب علی منہ کے بل زمین پر گرے تو کوئی سر کاٹنے والا نہیں تھا۔ اب عبداللہ الحسین کے لیے فسقط علی خدہ الایمن، حسین کے لیے باقاعدہ لکھا حسین دائیں رخسار پر زمین پر گرے۔ اس کے بعد شمر بھی آگے بڑھا، پھر خولی بھی آگے بڑھا۔ ذبح الطفل علی قد ذبح الحسین، حسین پیاسے کربلا میں مارے گئے۔ علی قد قتل الحسین بکربلا، علی قد ذبح الحسین بکربلا۔